من الصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الحمد للہ ابھی بحث ہماری جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں آپ اوامر پر. ایک سوال ہم نے آپ سے پہلے کیا کہ آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کسی نے آپ سے فاتحہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا تو وہاں آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ قصد انشاء کرتے ہیں، قصد دعا کرتے ہیں، قصد استعمال کرتے ہیں؟ اگر وہ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، قصد تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ قصد تلاوت بھی کریں، قصد انشاء بھی کریں، تو یہ قصد دعا بھی کریں، یہ استعمال لفظ اور اکثر از معنی ہو جاتا ہے. وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سوال کو ہم وہیں چھوڑ دیتے ہیں. اس کے جواب میں بھی کافی آغیون نے بہت کچھ کہا ہے، وہ آپ لوگوں کے اپنے اوپر ہے. اس کے بعد ہم صاحب کفایہ کی ترتیب سے جب چل رہے ہیں تو بحث پہنچ جاتی ہے اوامر میں. اوامر میں بحث جانے سے پہلے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں حجت ظواہر کا سامنا ہے کہ ہم جو ظاہر نص ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس ظاہر نص کو دیکھنے کے لیے ہمیں امر کا دیکھنا پڑتا ہے، اور امر کا پھر یہاں آغیون نے کہا کہ مادہ امر کیا ہے، حیات کیا امر کیا ہے، مادے کا ظہور کہاں ہے، اور حیات کا ظہور کیا ہے. اس بحث میں ہم اب وارد ہونے والے ہیں. اس میں جانے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہم جب جس ظہور کی بات کر رہے ہیں اور امر میں جس ظہور کو تلاش کر رہے ہیں وہ ظاہر نص ہے در عصر صدور، نہ کہ ظاہر نص در عصر ما. ہمارے عصر میں آج کل جو ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ظاہر جو کہ عصر ظہور میں، عصر صدور میں جب یہ جو نصوص صادر ہو رہی ہیں اس وقت کیا ظاہر تھا، اس وقت کا ظہور ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. اور اس وقت کا ظہور سمجھ میں آنے کے بعد ہم کہیں گے کہ امام یہ ارشاد فرما رہے تھے، تو ظہور کلام امام اس حین میں کیا تھا وہی ہمارے لیے حجت ہے، اور اسی سے ہم احکام کا استنباط کر سکتے ہیں. یہاں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو آج کل کے ظہور کو سمجھ سکتے ہیں، ہم تبادر کریں گے تو آج کل کے تبادر کو کریں گے. حجت جو ہے ہمارے پاس تبادر ہے، تبادر آج کل کا تبادر، ہمیں کیا پتہ اس زمانے میں کیا تبادر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس زمانے میں کیا ظہور ہوتا تھا وہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم کہیں گے اگر آپ جس تبادر کے ذریعے ان کو ٹھیک کرتے ہیں اور ظہورات کا تعین کرتے ہیں اور معانی کو بیان کرتے ہیں، اس کو آپ استصحاب قہقری یا استصحاب اصالت عدم نقل یا اصالت ثبات در لغہ، یعنی کہ اگر آج یہ بات اس میں ظاہر ہے تو اصل یہ ہے کہ یہ لغت ثابت ہے، یہ نقل نہیں ہوا ہے. اس زمانے میں بھی عصر صدور میں بھی یہ اسی معنی میں ظاہر تھا. یہ اس سے ہم نے اس کو تو واضح کر دیا کہ اگر ہم سمجھ لیں ظہورات کو آج کل کے دور میں تو ہم اسے استصحاب قہقری کر کے اسرات میں نقل کر کے ثبات اللغہ کر کے ہم پیچھے لے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کسی نص کو سمجھتے ہیں، ٹھیک، تو ہم کسی فہم خاص کے ذریعے نص کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنی خاص فلسفی فہم، خاص اور کیا ہے اصطلاحی فہم کے مطابق اس حدیث کو نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم وفق فہم عام، عرف عام کے مطابق ہم اس کو سمجھیں گے. ایک ذیق محیط، ہم حتیٰ جو عرف حوزہ یا علمیہ میں ہے اس کے مطابق بھی ہم اس کو نہیں سمجھیں گے. اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب آپ ایک نص کو دیکھتے ہیں اور اس کے مدالین کو دیکھتے ہیں اس نص کے، تو اس کا جو مدلول مطابقی ہے اس کے مطابق آپ نے استدلال کرنا ہے.
ایک مدلول مطابقی کے ماورا جو ہے وہ مجاز بھی ہے، کنایا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اشارات بھی ہیں، پھر اتون بھی ہیں، فلان ہے، اس پر آپ اس لفظ کو بغیر قرینے کے حمل نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ مثلا وہ جو مادہ امر ہے یا حیات امر ہے، اس کا مدلول مطابقی کیا ہے؟ مجازن وہ استعمال ہوتا ہے، کنایتاً وہ بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے استدلال اس استعارہ، کنایا، مجاز، اشارہ کی بنیاد پر نہیں کرنا ہے، ٹھیک؟ ہاں الا ان کے مجاز پر یا استعارہ پر یا فلان پر قرینہ قائم ہو، دلیل قائم ہو، ایک الگ مسئلہ۔ بعض آغایون آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم حسن ذوق سے، ہم ذوق شارع کو ہم سمجھتے ہیں، اور اس ذوق شارع کے مطابق ہم اس لفظ کو مجاز میں استعمال کرتے ہیں، قرینہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ آپ اس لفظ کو لے جا کے مجاز میں یا استعارہ میں یا کنایہ میں کیسے استعمال کرتے ہیں جب وہ بھی نہ ہو، کیا نہ ہو؟ قرینہ بھی نہ ہو، قرینہ بھی نہ ہو سب۔ ہاں تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو، ہم نے یہاں ذوق شارع کو سمجھ لیا ہے نا، ذوق شارع کو سمجھ لیا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک دو چار روایات سے، جب ہمارے سامنے کچھ روایات ہوں، ان روایات سے، مجموع روایات سے جو کہ وہ بھی نہیں بن رہی ہے، کیا کہتے ہیں آپ کا، قرینہ نہیں بن رہی۔ ایک تو مجموع روایت قرینہ بن رہی ہے، نہیں قرینہ نہیں بن رہی، یہ مجموع روایت آپ کو ایک ذوق آپ کو دیتی ہے، اس کو آپ ذوق فقہی کہتے ہیں میں نے استدلال کیا، یہ میں نے اپنے ذوق فقہی سے میں اس بات کو سمجھا ہوں۔ یہی بات ادھر سندیت میں آ کے آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جناب علی آپ بہت اسٹرکٹ سند کے پیچھے نہ جائیں کہ سند صحیح ہو تو یہ حدیث صحیح ہوگی، سند صحیح نہ ہو تو حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ کچھ جو چیزیں ہیں وہ ذوق بتاتی ہیں کہ یہ کیا ہے، حدیث صحیح ہے نا۔ نہج البلاغہ کے صحیح ہونے کے لیے سند صحیح ہونا ضروری نہیں ہے نا، خود متن بتا رہا ہے، متن کو پڑھیں تو آپ اگر ذوق رکھتے ہوں، ذوق شرعیہ رکھتے ہوں، تو وہ جو حسن ذوق ہے وہی بتائے گا کہ یہ کلام امیر المومنین کا ہے، یہ کلام زین العابدین کا ہے، آپ کو سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے جو بات کہی ہے، ہم نے یہ کہا کہ ہم ابھی مدلول مطابقی کی بات کر رہے ہیں، وہاں جو ظہور مطابقی میں ہوگا اس کا حجت مانیں گے، جو قرینہ ہوگا اس مجاز کو بھی ہم مان لیں گے، اس کے علاوہ کو ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ جو اوامر آپ تک آئے ہیں، ہمارے بحث ابھی اوامر میں ہے، اور اوامر کے بعد نواہی میں بھی ہے، اور باقی تمام ظواہر میں بھی ہے نا۔ یہ جو آپ تک آئے ہیں یہ کس سے آئے ہیں؟ راوی سے آئے ہیں، ہمارے پاس قول امام تو نہیں ہے، ہمارے پاس روایت ہے۔ اس روایت کو راوی نے نقل کیا ہے، راوی نقل کرتے ہوئے نقل پہ معنی کرتا ہے، مضمون کو نقل کرتا ہے، اگر وہ الفاظ بھی کر رہا ہے تو الفاظ تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ آج کل وہ اس ایکسپیرینٹ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کوئی نام بھی ہے، کہ ایک آدمی اشارہ کرتا ہے، وہ سب کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر منہ پھیرتے رہتے ہیں، اور آخر میں پہنچ کے وہ اشارہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ 10 آدمیوں کو کھڑا کریں، 10 آدمی سے کہیں کہ اس پہلے آدمی سے کہیں دوسرے آدمی سے کیا ہے اشارہ کیا ہے نا، وہ ایک اشارہ کر کے ایک چیز کو سمجھائے، آخری آدمی تک وہ اشارہ پہنچتے پہنچتے کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے۔ یہ جب سلسلہ رواد ہے، یہ رواد ایک دوسرے کو نقل کر رہے ہیں، اور یہاں پر ان کو یاد بھی رہا ہو، اور پھر ان کے وہ ہو، نقل بھی مضبوط ہوا ہو، اور پھر ہم اس روایت کو جو آج ہم تک پہنچی ہے اسے ہم قول امام لیں، اور اس میں ہم کہیں یہ لفظ امر بھی امر ہوگا، اور اس امر کا مادہ یہ ہے، حیات یہ ہے، اور اس کا ظہور وجوب میں ہے، اب یہ چیز ہم پر واجب ہو گئی، اس کے لیے ہمیں یہ صحیح کرنا پڑے گا، یہ صحیح نقل ہوا ہے، یہ قول معصوم ہے، یہ راویوں کے سلسلے میں نقل ہوتے ہوتے یہ بات ادھر سے ادھر ہو گئی ہے۔ ٹھیک، جواب میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، وہ جو راوی تھے وہ امین تھے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ الفاظ میں خیانت کریں، الفاظ کو رد و بدل کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم ان جن راویوں سے ہم احادیث لیتے ہیں وہ امین راوی ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔
آپ اخذ کر لیں، آپ چلیں ظواہر پہ بات کرنے کے لیے، یہ بات آپ تک جو پہنچی ہے وہ امین روات سے پہنچی ہے، فاسق جو راوی ہیں ان سے تو ہم روایت لیتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ وہ امین ہونے میں کس نے کہا کہ امین نہیں ہے؟ یہ جو ہم نے ایکسپیریمنٹ بیان کیا، ان میں کوئی درمیان میں خائن نہیں تھا، کوئی ان کو کوئی غرض بھی نہیں تھا وہ اشارہ تبدیل کرے۔ یہ بشر ایسا ہے، ایک چیز سنتا ہے، کل جب وہ بیان کرنے کے لیے جائے گا وہ الفاظ اس کے تبدیل ہو جائیں گے۔ ہم ابھی یہاں درس سنتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں استاد نے یہی کہا ہے۔ یہاں پہ دونوں امین ہیں اور دونوں صحیح ہیں، سلیم ہے، حافظہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سنتے ہوئے کرتے ہوئے وہ مشکل ہو جاتی۔ بس امانت راوی کا امین ہونا ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم کہتے ہیں اگر آپ اصالت امانت فی کل نقل میں وہ اس امین ہونے سے نہیں مانتے تو ہم یہاں پر سیرے اخلائیہ کو لے آتے ہیں۔ یہ جو آج کل آپ لوگ ساری باتیں مانتے ہیں، آپ تک خبر پہنچتی ہے، وہاں آپ یہ احتمال دیتے ہیں کہ یہ لفظ ادھر سے ادھر ہو گیا ہوگا، یہ مضمون ادھر سے ادھر ہو گیا ہوگا۔ سیرہ اخلا میں یہ احتمال نہیں دیا جائے۔ جب کوئی بندہ کوئی خبر لاتا ہے کہ فلانی نے یہ کہا ہے تو آپ کہتے ہیں فلانی نے یہ کہا ہے، یہ احتمال نہیں دیتے تم نے کیا سنا، اس نے کیا کہا، پتہ نہیں اس نے یہ کہا، یہ لفظ اس نے یہ والا بولا ہے یا نہیں بولا ہے، امر کا بولا تھا یا نہیں بولا تھا، قرینہ تھا یا نہیں تھا، کسی ایسی چیز میں نہیں جاتے۔ جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تک جو اوامر پہنچے ہیں ان اوامر کو آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے کہ یہ امر ہم تک صحیح پہنچا یا صحیح نہیں پہنچا، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ چلیں خلاصہ کریں اور چلے جائیں اوامر میں، یہ ضرورت کی باتیں کو بھی چھوڑ کے۔ ٹھیک، اوامر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو صاحب کفایہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ امر جو ہے وہ ایک مادہ ہے اور ایک ہیئت ہے۔ مادہ بھی صاحب کفایہ نے وہاں پہ 11 معنی ذکر کیے ہیں، پتہ ہیں 9 کیے ہیں، اچھے خاصے معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ یہ طلب کے معنی میں بھی ہے، شے کے معنی میں بھی ہے، فعل کے معنی میں بھی ہے، اور الی غیر ذالک، وہ سارا آپ وہاں پہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس سب معانی کو نقل کرنے کے بعد نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اشتراک لفظی ہے مفہوم شیء اور طلب میں، امر شیء اور طلب میں مشترک لفظی ہے۔ اس کے بعد باقی جو ہے وہ مصادق ہے جو آپ نے نقل کی۔ باقی بھی علماء آئے ہیں، انہوں نے اور اس کو کسی نے رد کیا ہے، کسی نے اس میں اضافہ کیا ہے، کسی نے اس کو ایک معنی کیا ہے۔ ہم ان سب چیزوں میں نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ ہم کہتے ہیں مادے یا امر میں کوئی مشکل ہے آپ کو، یعنی ویسے مادے امر کو کیونکہ ایک بحث بنا دیا اور بہت بڑھا چڑھا دیا ہے اور بہت سی ابحاث اس میں لے آئے ہیں، اس میں مشکل ہے، ہاں اس میں مشکلات ہیں، اس میں اس کی بات یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ مشترک معنی مشترک لفظی بین الشیء و طلب ہے یا نہیں ہے، یہ امر واقع کے لیے یا فلان کے لیے، یہ قیل و قال بہت ہے، اس ہر قیل و قال میں مشکلات ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ ہم ایک امر آپ کے پاس آ گیا، قیمو مرو، یہ نا، اس میں مادے میں آپ کو کوئی مشکل ہے سمجھنے میں؟ ہمیں مادہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں، ہمیں معنی سمجھ میں آتا ہے۔ جب معنی سمجھ میں آتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں کیا کرنی ہیں، ان سب کے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں، تو ہم نے ان سب باتوں کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے نا، اور ہمیں ادھر جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا جس کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان ابحاث میں سے یہ جو اس کے ذیل میں ابحاث کیا ہے اس میں سے ایک بحث یہ کرتے ہیں کہ آیا ارادہ اور طلب متحد ہیں یا متغایر ہیں؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے یا نہیں سمجھنا چاہیے؟ اس سے کوئی مشکل پیش آتی ہے یا مشکل پیش نہیں آتی؟ اسی بحث کو لے کر صاحب کفایہ کہاں تک پہنچ گئے؟ جبر تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے نا، ہاں، بس اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ البتہ یہ بھی ہے کہ یہاں کیونکہ ہمارا مسئلہ جبر کو حل کرنا نہیں ہے،
کہ ہم اس کو جا کے حل کریں. خوب لیکن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیا ارادہ اور طلب کیا ہے, متحد ہے یا کیا ہے, متغیر ہے. صاحب کفایہ نے کہا کہ یہ دونوں متحد ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی طلب حقیقی عین ارادہ حقیقیہ ہے اور ارادہ حقیقیہ عین طلب حقیقی ہے. اگرچہ مفہوم طلب اور مفہوم ارادہ الگ ہے, اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن واقع ارادہ عین واقع طلب ہے, ٹھیک ہے نا. مفہوم انسان اور مفہوم حیوان ناطق الگ ہے, لیکن واقع حیوان ناطق اور واقع انسان ایک ہے. اسی طرح یہ کون ہے, ارادہ اور طلب ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں طلب ہے, میں نے اللہ نے آپ سے طلب کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یعنی اللہ نے ارادہ کیا, اللہ نے ارادہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے, اللہ نے آپ سے طلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ پھر سے مشکل یہ ہو جاتا ہے اگر اللہ کا ارادہ الہیہ متعلق ہوا ہے کہ میں نماز پڑھوں, ہے نا, اگر یہ دو الگ الگ معنی میں ہوں پھر تو مشکل نہیں تھا. اللہ نے ارادہ کیا ہے, نہیں اللہ نے ارادہ نہیں کیا میں نماز پڑھوں, اللہ نے طلب کیا ہے نا, اور طلب میں انجام دوں یا انجام نہ دوں ہو سکتا تھا, یہ طلب اور ہے اور ارادہ اور ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں طلب اور ارادہ دونوں ایک ہے, متحد ہے, تو اللہ نے جب طلب کیا, یہ تو مجھے پتا ہے طلب کیا ہے, ٹھیک ہے, کہا ہے سومو, جب اللہ نے طلب کیا مجھ سے روزہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ بھی کیا ہے روزے کا, اور اگر میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو پھر ارادہ خدا میں تخلف آیا, وہ اذا اراد اللہ کن فیکون ہو جاتا ہے نا. یہاں پر ارادہ الہیہ ہے اور لیکن مراد الہی نہیں ہے. اب اس کو کیسے حل کریں, اس کو حل کرتے کرتے ہم نے جیسے کہا کہاں چلے گئے ہیں, جبر میں چلے گئے, ٹھیک. یہاں پر اب آپ اس کو طلب اور ارادے میں بھی ہم زیادہ اور جبر کو حل کرنے اور فلاں میں بھی ہم نہیں جا رہے, کیونکہ عقائد کی بحث ہے, یہاں کی بحث ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جب کوئی چیز خدا طلب کرتا ہے تو اس کے پیچھے ارادہ بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ بغیر ارادے کے طلب کر لیا جائے, ٹھیک ہے نا. ہاں ارادہ بھی ہے, طلب بھی ہے, وہ عین ہے یا متغیر ہیں فرق نہیں کرتا, ایسا نہیں ہے کہ طلب اور ارادہ اگر عین ہم ہوں تو جہاں جہاں طلب ہوگا وہاں وہاں ارادہ بھی ہوگا, ہے نا. وَإِلَّا طلب ہوگا بدون ارادہ, ہم کہتے ہیں نہیں جی طلب بدون ارادہ نہیں ہو سکتا. ارادہ ہوگا, وہ ارادہ جب الفاظ میں یا طلب میں یا امر میں ڈلے گا تو طلب ہو جائے گا, چی متحد ہوں چی متغیر ہوں, ٹھیک. اس صورت میں اگر آپ ہماری بات کرتے ہیں, انسانوں کی بات کرتے ہیں, تو انسانوں میں ارادہ اور ہے, طلب اور ہے, ٹھیک ہے نا. مجھ میں ارادہ ہوتا ہے اور میں آپ سے مانگنا چاہتا ہوں, یہ چائے مانگنا چاہتا ہوں, میری ابھی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن ارادہ ہے, طلب میں نہیں کرتا, ہے نا. آپ لوگوں کا پھل کھانے کا ارادہ ہے نا, لیکن کہتے ہیں جناب یہ طلب کرنا اچھی بات نہیں ہے, طلب نہیں کرتے ہیں, طلب الفاظ پہ نہیں آتا, ٹھیک. یہ دو الگ الگ کیفیات ہیں, الگ الگ ہیں, یہ متحد نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے طلب کر لیا کہ ہم نے یہ پھل کھانا ہے تو اس کے پیچھے ارادہ ہے یا نہیں ہے, ارادہ ہے نا. وہ جو مشکل ہے جیسے ابرہ فلان ہے اس کو آپ کو جواب دینا ہے, لیکن یہاں جواب نہیں دینا ہے, یعنی ہمیں اصول میں اس سے کام نہیں ہے, اتنا ہے کہ یہ لازم نہیں آتا, ٹھیک. بس ہم اس سے بھی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کہ طلب اور ارادہ ایک ہیں یا دو ہیں. دونوں صورت میں جو مشکل پیش آنی ہے وہ آئے گی اگر آپ کے پاس اس کا حل
اور جواب نہیں ہے تو ہے نا. بس جو لوگ متغیر ہیں کہہ کر جان چھڑانا چاہتے ہیں ان کی جان بھی نہیں چھوٹتی. جو متحد ہے کہہ کر اس مشکل میں پھنس گئے ان کے لیے بھی راہ ہے، جواب ہے. کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کے اندر بھی نہیں جاتے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہم آئیں گے کہ یہ جو ہیئت امر ہے اس کا ظہور وجوب میں ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا اصل مسئلہ یہاں پر. ٹھیک، ہم ادھر آ کر بحث کریں گے کہ اس کا ظہور اگر وجوب میں ہے تو پھر ہم جو ہمارے پاس نصوص آ رہے ہیں ان کو ہم حمل کریں گے وجوب پر، الا ان کے کوئی قرینہ ہے. اس لیے کہ اگر اس کا دلالت مطابقی وجوب ہو، جیسے ہم پہلے کہا تھا کہ جب نص آتی ہے اس نص کو جو جن سلسلوں سے گزری ہے وہاں سے وہ تبدیل ہوئی نہیں ہوئی اس کو ہم نے حل کر لیا. اب یہ جو امر ہمارے پاس پہنچا ہے اس امر کا مادے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہیئت کے ذریعے اگر اس کا ظہور وجوب میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا وہ دلالت مطابقی ہے اس پہ آپ کو اخذ کرنا پڑے گا، الا ان کے آپ کے پاس قرینہ آئے کہ یہاں پر یہ مراد اس کا سے وجوب نہیں ہے، ندب ہے. اس کو انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں.